طالبان کی فوجیں کشمیر آزاد کروانے نکل پڑی، مودی کے ہوش اڑا دیے۔ بھارت میں ہائی الرٹ، پنشیر ویلی سے ملی خفیہ دستی افزاد پر طالبان کی پہلی کارروائی۔ ووہان کوریڈور سے کشمیر میں طالبان کی کارروائی، بھارتی فوج میں صف ماتم بچھ گیا۔ کشمیر میں بھارتی کمانڈر رو پڑا، بھارتی فوج میں خوف و ہراس، امریکی اسلحے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھارتی میڈیا کی چیخ و پکار، طالبان کا ایک بڑا لشکر بھارت میں داخل ہو چکا، طالبان نے بھارت کی نیندیں حرام کر دی۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے طالبان کشمیر پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، امت سے کیا وعدہ پورا کرنے کا وقت ہو چکا، طالبان نے بھارت کے 14 طبق روشن کر دیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیر کو بھارتی درندوں سے آزاد کرایا جائے۔ مودی سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کابل کے بعد کشمیر کی باری۔ طالبان نے ہماری پیشگوئی سچ ثابت کر دی۔ طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ کا پاکستان کو کشمیر کا تحفہ دینے کا اعلان۔ کشمیر کی آزادی کی مہر لگ گئی، بھارتی میڈیا کو سانپ سونگھ گیا، سب سے بڑا دشمن طالبان کے آگے گھٹنے ٹیک گیا۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ طالبان کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، لیکن پاکستان بھارت میں کسی کارروائی کا خواہاں نہیں ہے۔ اگر پھر بھی طالبان کشمیریوں کی مدد کرتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ بھارت ہمیشہ سے طالبان کو اپنا دشمن مانتا ہے، جبکہ پوری دنیا طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سوچ رہی ہے۔ اسی لیے طالبان اور بھارت کے درمیان معاملات پھر بگڑ گئے۔ طالبان کی بار بار بھارت کو وارننگ دینے کے باوجود بھارت پاس نہ آیا۔ طالبان کا پارا اب ہائی ہو چکا۔ افغانستان کا امن خراب کرنے اور پنشیر میں احمد مسعود اور امراللہ صالح کو بھارت کی مدد کا جواب اب طالبان دیں گے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان نے فاتح شمال کا خطاب رکھنے والے قاری فصیح الدین کو اپنا آرمی چیف مقرر کیا ہے، اور قاری فصیح الدین سے احمد مسعود کے جنگجوؤں کے بعد بھارت کی آرمی بھی خوفزدہ ہے، کیونکہ قاری فصیح الدین گوریلا کمانڈر کے ماہر اور 2 سپر پاورز کو مات دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ طالبان قیادت کی جانب سے اب بھارت سمیت ہمسایہ ممالک سے کسی بھی قسم کی دہشت گردی نہ ہونے کا عزم کیا گیا ہے، اور طالبان ترجمان کی جانب سے بار بار یہ اعلان بھی کیا جاتا رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین، طالبان کے اس نئے فیصلے سے بھارت کیوں پریشان ہے؟ کیوں بھارت نے کشمیر کے اندر اپنی فوجوں کا اضافہ کیا ہے؟ یہ جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ دشمن ابھی بھی خواب غفلت سے جاگا نہیں۔ امریکہ اور سوویت یونین جیسی طاقتوں کو پارا کرنے والے طالبان کے خلاف اب بھارت اور داعش جیسی دہشت گرد بھی اتحاد کر چکے ہیں، جن کا مقصد ہی افغانستان کے امن کو برباد کرنا اور پاکستان، چین، روس اور ایران کی جانب سے کی گئی امن کوششوں کو بدنام کرنا ہے۔ دوستو، طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد ہی بھارت میں مسلم کش فسادات اور اسلاموفوبیا کی ایک لہر سامنے آئی ہے، جس کے بعد یہ گمان کرنا انتہائی آسان ہو گیا کہ افغانستان میں کون سا ملک دہشت گردی کروا رہا ہے۔ ناظرین، حال ہی میں طالبان پر خودکش حملے کرنے شروع کر دیے گئے، اور ان میں طالبان کا بھی جانی نقصان ہو رہا ہے۔ دوستو، ایسا ہی ایک اور حملہ مجاہدین پر کیا گیا، جس میں افغانستان کے شہر جلال آباد میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر مسلح افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ طالبان عہدیدار نے حملے کی تصدیق کی اور بتایا کہ حملے میں عام شہری جاں بحق ہوئے۔ عینی شاہدین اور سیکیورٹی ذرائع نے AFP کو بتایا کہ حملے میں جاں بحق ہونے والے 2 طالبان جنگجو بھی شامل ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ رکشہ سوار مسلح افراد نے چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ یہ صوبہ ننگرہار میں طالبان کے اہداف پر تازہ ترین حملہ ہے، جو کئی سال تک دہشت گرد تنظیم داعش کا مرکزی ٹھکانہ رہا۔ ایک اور واقعے میں جلال آباد میں ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کو ناکارہ بنانے کے دوران 2 طالبان جنگجو شدید زخمی ہوئے، تاہم واقعے کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے ناظرین، طالبان اپنے دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ طالبان نے تاجکستان افغانستان سرحد پر فوجیوں کو تعینات کرنا شروع کر دیا۔ تاجکستان خطے میں واحد ملک ہے جس نے احمد مسعود اور امراللہ صالح سمیت پنشیر ملیشیا کو پناہ دی ہے۔ ناظرین، جہاں طالبان افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے جاری انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی عطیہ دہندگان سے مالی امداد کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہیں امریکی محکمہ خزانہ نے امریکی حکومت، NGOs اور بعض بین الاقوامی تنظیموں کو، جن میں اقوام متحدہ شامل ہے، طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے ساتھ لین دین کی اجازت دے دی۔ روسی خبر رساں ادارے سپوتنک کی رپورٹ کے مطابق محکمہ خزانہ نے ایک اور لائسنس بھی جاری کیا ہے، جس میں خوراک، ادویات اور طبی آلات کی برآمد اور دوبارہ برآمد سے متعلق چند لین دین کی اجازت دی گئی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے نشاندہی کی کہ تمام ٹرانزیکشنز کے لیے لائسنس کی درخواستوں پر جن کی اجازت نہیں دی گئی یا مستثنیٰ نہیں ہیں، ان کے کیس کی بنیاد پر غور کیا جائے گا اور انسانی امداد سے متعلق درخواستوں کو ترجیح دی جائے گی۔ دوستو، امریکی ٹریجری آفس آف فارن ایسٹس کنٹرول کے ڈائریکٹر آندریا گیکی نے ایک بیان میں کہا کہ محکمہ خزانہ افغانستان کے لوگوں کے لیے
انسانی امداد اور دیگر بنیادی انسانی ضروریات کی سرگرمیوں کو آسان بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ مالیاتی اداروں اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ مل کر افغانستان میں زرعی سامان، ادویات اور دیگر وسائل کے بہاؤ کو کم کرنے کے لیے کام جاری رکھے گا، جبکہ طالبان اور حقانی نیٹ ورک دونوں پر واشنگٹن کی عائد کردہ پابندیوں کو برقرار رکھے گا۔ واشنگٹن کی جانب سے طالبان کے ساتھ کچھ لین دین کی اجازت دینے کا یہ اقدام افغانستان کی جانب سے متعدد مطالبات کے بعد اٹھایا گیا تاکہ ملک کو بین الاقوامی عطیہ دہندگان کی مالی مدد کو وسط ایشیائی ملک کو پہنچانے والے انسانی بحران سے نمٹنے کے قابل بنائے۔ ناظرین، افغان تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر کے باعث مشکلات کا شکار ہیں، جبکہ سرکاری ملازمین کی اکثریت کو اب بھی کام پر واپس نہیں آنا ہے۔ افغان سینٹرل بینک نے حکومتی اور غیر سرکاری تنظیموں پر زور دیا کہ وہ ملک کے چند علاقوں میں امریکی ڈالر، ایرانی ریال اور پاکستانی روپے کے بڑھتے ہوئے استعمال کو روکیں اور اپنے معاہدوں اور معاشی لین دین میں قومی کرنسی استعمال کریں۔ قوم کو مبینہ طور پر طالبان کے خلاف بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے نقد رقم کی کمی کا سامنا ہے، جو گروپ کو بیرون ملک موجود افغان مرکزی بینک کے اثاثوں تک رسائی سے روکتا ہے۔ خاص طور پر اس سے افغان کرنسی کی قدر میں مزید کمی اور اس کے نتیجے میں مہنگائی کے خدشات نے جنم لیا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب افغانستان کی نئی حکومت نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں حافظ محب اللہ کو نیا سفیر تعینات کر دیا۔ امارات اسلامی افغانستان کے لیٹر ہیڈ پر فارسی میں پرنٹ لیٹر میں محب اللہ کو سفیر بنایا گیا، جس پر امارات اسلامی افغانستان کی وزارت خارجہ کے سربراہ امیر متقی کے دستخط بھی موجود ہیں۔ اب پاکستان کے بعد قطر، چین، روس میں سفیر تعینات کیے جائیں گے۔ اگلے مرحلے میں یہ 4 ممالک نئی حکومت کو تسلیم کریں گے، جس کے بعد دیگر اسلامی ممالک جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکی شامل ہیں، اس نئی حکومت کو تسلیم کریں گے۔ امریکہ، برطانیہ اور جرمنی بھی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ اسرائیل، بھارت نئی حکومت کے خلاف ابھی تک پوری طاقت سے مخالفت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں بھی بھارت طالبان کے خلاف فرنٹ فٹ پر نظر آیا۔ لیٹر ہیڈ پر فارسی میں پرنٹ لیٹر میں محب اللہ کو سفیر بنایا گیا، جس پر امارات اسلامی افغانستان کی وزارت خارجہ کے سربراہ امیر متقی کے دستخط بھی موجود ہیں۔ اب پاکستان کے بعد قطر، چین، روس میں سفیر تعینات کیے جائیں گے۔ اگلے مرحلے میں یہ 4 ممالک نئی حکومت کو تسلیم کریں گے، جس کے بعد دیگر اسلامی ممالک جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکی شامل ہیں، اس نئی حکومت کو تسلیم کریں گے۔ امریکہ، برطانیہ اور جرمنی بھی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ اسرائیل، بھارت نئی حکومت کے خلاف ابھی تک پوری طاقت سے مخالفت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں بھی بھارت طالبان کے خلاف فرنٹ فٹ پر نظر آیا۔ امریکہ، برطانیہ اور جرمنی بھی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ اسرائیل، بھارت نئی حکومت کے خلاف ابھی تک پوری طاقت سے مخالفت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں بھی بھارت طالبان کے خلاف فرنٹ فٹ پر نظر آیا۔ لیٹر ہیڈ پر فارسی میں پرنٹ لیٹر میں محب اللہ کو سفیر بنایا گیا، جس پر امارات اسلامی افغانستان کی وزارت خارجہ کے سربراہ امیر متقی کے دستخط بھی موجود ہیں۔ اب پاکستان کے بعد قطر، چین، روس میں سفیر تعینات کیے جائیں گے۔ اگلے مرحلے میں یہ 4 ممالک نئی حکومت کو تسلیم کریں گے، جس کے بعد دیگر اسلامی ممالک جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکی شامل ہیں، اس نئی حکومت کو تسلیم کریں گے۔ امریکہ، برطانیہ اور جرمنی بھی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ اسرائیل، بھارت نئی حکومت کے خلاف ابھی تک پوری طاقت سے مخالفت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں بھی بھارت طالبان کے خلاف فرنٹ فٹ پر نظر آیا۔